اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو اسلامک سلیوشن چینل کی جانب سے السلام علیکم۔ محترم خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو میں ایک انتہائی اہم موضوع کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کا دارالحکومت لاہور گزشتہ دنوں شدید برف باری کی لپیٹ میں رہا۔ اسے برف باری کہہ لیجئے یا ژالہ باری کہہ لیجئے، دونوں ناموں سے اس کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ لاہور کا یہ موسم ایسے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ شاید لاہور میں رہنے والے لوگوں نے خود اس کو پہلی بار دیکھا ہو کہ اس قدر شدت سے ژالہ باری ہونا اور لاہور کی سڑکوں پر برف کی تہ کا جم جانا بہت اچنبھے کی بات ہے۔ جہاں پر آپ اس واقعے کو دیکھیں، لاہور میں ہونے والی ژالہ باری اور برف باری کو دیکھیں، اور دوسری جانب قیامت کی نشانیوں پر اگر نظر دوڑائی جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قیامت کی نشانیوں اور اس دنیا کے اختتام کی نشانیوں میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ دنیا کے موسموں میں حیرت انگیز تبدیلی آ جائے گی۔ یعنی کہ لاہور جیسا شہر جہاں پر درجہ حرارت گرمیوں میں 50 ڈگری تک جا پہنچتا ہے، اس شہر میں شدید برف باری کا ہونا اور ژالہ باری کا ہونا اپنے آپ میں ایک حیران کن بات ہے۔ اسی وجہ سے سوشل میڈیا پر بھی اور ہر طرح کے میڈیا پر لاہور میں ہونے والی ژالہ باری کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، اور پہلے تو لوگوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، لیکن بعد میں حقیقت کو آخر کون جھٹلا سکتا تھا۔ آپ کو بتائیں گے کہ قیامت کی وہ کون کون سی نشانیاں ہیں جن کو قیامت کی علامات صغریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں سے بہت ساری تو ہمارے سامنے وقوع پذیر ہو چکی ہیں اور بہت ساری مستقبل قریب میں ہو بھی جائیں گی۔ یہ تمام نشانیاں آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے اسلامک سلیوشن چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک وقت پر پہنچتی رہیں۔ قیامت کی علامات صغریٰ میں سب سے پہلی علامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور آپ کی وفات ہے۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں آپ کا لقب نبی الساعہ لکھا ہے، جس کے معنی ہے قیامت کا نبی، یعنی آپ وہ آخری نبی ہوں گے جن کی امت پر قیامت قائم ہوگی۔ اولاد نافرمان ہو جائے گی، بیٹیاں تک ماں کی نافرمانی کرنے لگیں گی، دوست کو اپنا اور باپ کو پرایا سمجھا جانے لگے گا، علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ دین کا علم لوگ دنیا کمانے کے لیے حاصل کرنے لگیں گے، نااہل لوگ امیر اور حاکم بن جائیں گے، اور ہر قسم کے معاملات، عہدے اور منصب نااہلوں کے سپرد ہو جائیں گے۔ جو جس کام کا اہل اور لائق نہ ہوگا وہ کام اس کے سپرد ہو جائے گا۔ لوگ ظالموں اور برے لوگوں کی تعظیم اس وجہ سے کرنے لگیں گے کہ یہ ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں۔ اعلانیہ طور پر ناچنے اور گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، گانے بجانے کا سامان اور آلات موسیقی بھی عام ہو جائیں گے۔ لوگ امت کے بزرگوں کو برا بھلا کہنے لگیں گے، جھوٹ عام پھیل جائے گا اور جھوٹ بولنا کمال سمجھا جانے لگے گا۔ امیر اور حاکم ملک کی دولت کو ذاتی ملکیت سمجھنے لگیں گے۔ امانت میں خیانت شروع ہو جائے گی۔ امانت کے طور پر رکھوائی جانے والی چیزوں کو لوگ ذاتی دولت سمجھنے لگیں گے۔ نیک لوگوں کی بجائے رذیل اور غلط کار قسم کے لوگ اپنے اپنے قبیلے اور اپنے اپنے علاقے کے سردار بن جائیں گے۔ شرم و حیا بالکل ختم ہو جائے گا، ظلم و ستم عام ہو جائے گا۔ ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ کی طرف چلا جائے گا، جیسے سانپ سکڑ کر اپنے بل کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ دین پر قائم رہنے والوں کی وہ حالت ہوگی جو ہاتھ میں انگارہ پکڑنے والے کی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھنے لگیں گے، مال غنیمت کو اپنا مال سمجھا جانے لگے گا۔ عورتیں زیادہ اور مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا نگران ہوگا۔ ماں کی نافرمانی اور بیوی کی فرما برداری شروع ہو جائے گی۔ قیامت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے 30 بڑے بڑے کذاب اور دجال آئیں گے۔ ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ حضور اکرم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ عراق کا مشہور دریا فرات سونے کا ایک پہاڑ یا سونے کا ایک خزانہ ظاہر کرے گا جس پر لوگ لڑیں گے، چنانچہ اس لڑائی میں ہر 100 میں سے 99 لوگ قتل ہو جائیں گے۔ ممکن ہے سونے کے پہاڑ یا سونے کے خزانے سے مراد عراق کا تیل ہو، اللہ عالم۔ جب یہ علامتیں ہو چکیں گی تو سخت قسم کا عذاب شروع ہوگا۔ اس میں سرخ آندھیاں آئیں گی، آسمان سے پتھر برسیں گے، کچھ لوگ زمین میں دھنسا دیے جائیں گے،
لوگوں کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی، پھر پے در پہ کئی نشانیاں ایسی ظاہر ہوں گی کہ جیسے ہار کا دھاگا ٹوٹنے پر مسلسل دانے گرنے لگتے ہیں، اور اس کے بعد قیامت کو قائم کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بارہا بہت ساری احادیث مبارکہ میں قیامت کی سینکڑوں دیگر نشانیوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ جیسے ایک نشانی بیان کی جاتی ہے کہ عرب کے بدو اونچی اونچی عمارتوں میں رہنے لگیں گے اور ان کے درمیان عمارتوں کی اونچائی کا مقابلہ ہونے لگے گا۔ اگر آج کے موجودہ دور پر نظر دوڑائی جائے تو جتنی بڑی بڑی نشانیاں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں، وہ تمام نشانیاں تو ہمیں اسی طرح سے پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہیں جس طرح سے احادیث مبارکہ میں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ بے حیائی عام ہو رہی ہے، عرب کے بدو عمارتوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے برج خلیفہ بنایا گیا اور اس کے بعد سعودی عرب میں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کنگڈم ٹاور بنایا جانے لگا۔ نیز عرب کے بدو عمارتوں میں ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے فرات سے سونے کے پہاڑ نکلنے کا مطلب مورخین نے یہ لیا کہ دریائے فرات کے ارد گرد کے علاقوں سے تیل کے ذخائر نکل آئے ہیں، اور وہاں پر اسی تیل کے ذخیرے کے لیے ایک خونخوار جنگ گزشتہ سالوں سے لگی ہوئی ہے، اور لاکھوں لوگ اس جنگ میں لقمہ اجل بن چکے ہیں، اور وہ آگ ابھی تک ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ بتایا جاتا ہے، احادیث میں بتایا جاتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ عرب میں سے خیر ختم ہو جائے گی اور اہل عرب ایک دوسرے سے لڑنے لگیں گے۔ تو یہ بھی حدیث اور یہ بھی نشانی اسی طرح سے پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ موسموں کی تبدیلی کا ذکر بھی بارہا بار آیا ہے کہ موسم تبدیل ہو جائیں گے، اور دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہر گزرتے سال کے ساتھ ساتھ زمین کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ گلوبل وارمنگ ایک نئی نہج پر پہنچ چکی ہے۔ دنیا بھر کے سائنسدان اس تشویش کا شکار ہیں کہ آنے والے مزید سالوں میں دنیا کا درجہ حرارت بڑھے گا تو گلیشیئر زیادہ تیز رفتار سے پگھلیں گے اور سمندر کی سطح بلند ہوگی۔ سمندر کی سطح بلند ہونے سے کئی ساحلی پٹیاں سمندر میں مکمل طور پر ڈوب جائیں گی۔ بہت بڑے بڑے شہروں کے ڈوبنے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح سے اگر بات کی جائے مالدیو کی تو اس پورے ملک کے ڈوبنے کا خطرہ ہے اگر گلوبل وارمنگ کو کنٹرول نہ کیا گیا۔ اسی طرح سے جہاں پر سائنسدانوں نے ان باتوں کو نوٹس کیا ہے، ہم اگر اپنی عام زندگی پر نظر دوڑائیں، اپنے عام ماحول کی بات کریں تو ہم بھی ان چیزوں کو بآسانی محسوس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ آج سے 10 سال پہلے کے حالات کو دیکھیں، آج سے 10 سال پہلے کی گرمی کو دیکھیں، سردی کو دیکھیں اور ان موسموں کے دورانیے پر نظر دوڑائیں تو آپ کو علم ہوگا کہ پہلے سردی زیادہ دیر تک رہا کرتی تھی، لیکن اب سردی انتہائی کم دورانیے کے لیے رہتی ہے۔ پہلے گرمی کی اس قدر شدت نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن اب جو گرمی کی شدت ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور گرمیوں کے موسم کا دورانیہ پہلے کی نسبت کئی گنا بڑھ چکا ہے۔ اسی طرح اگر بات کو واپس اسی جگہ پر لایا جائے جہاں سے بات کو شروع کیا گیا تھا، تو لاہور میں بھی آج سے پہلے کبھی ایسی ژالہ باری دیکھنے میں نہیں آئی، لیکن ابھی اس سال ایسا دیکھنے میں آیا جو لاہور کے باشندوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ نہ جانے آنے والے وقتوں میں موسم میں کس قدر تبدیلیاں آئیں گی اور موسم کے حالات کس طرح سے کروٹ بدلیں گے، لیکن یہ بات تو اٹل ہے کہ دنیا آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے، اور وہ تمام نشانیاں جو ہمیں بتلائی گئی تھیں ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے وہ احتیاطی تدابیر اپنائیں جو اپنانے کے لیے پروفیشنلز اور ماہرین ہمیں کہتے ہیں۔ یعنی کہ دنیا میں سے گلوبل وارمنگ کو ختم کرنے کے لیے یا اس کے خطرے کو ٹالنے کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ درخت کاشت کریں، کم سے کم پانی استعمال کریں، اور نیز ایسے تمام کیمیکلز کا استعمال روک دیں جو کہ ماحول پر اثر انداز ہوتے ہیں اور دنیا کے درجہ حرارت کو، زمین کے درجہ حرارت کو مسلسل بڑھا رہے ہیں۔ کیونکہ یہ ہم سب لوگوں کا فرض ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر ماحول ترتیب دیں اور اس سرزمین کی، اس دنیا کی اور اس کے ایکو سسٹم کی حفاظت میں اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہمارے سے اس بارے میں پوچھے گی، اور یہی وہ اخلاق، تہذیب اور تمدن ہے جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔
اسلامک سلیوشن چینل کی اس ویڈیو سے بہم یہی معلومات فی الحال آپ تک پہنچانا مقصود تھا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری تمام معلوماتی ویڈیوز آپ تک وقت پر پہنچتی رہیں۔ ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔